کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ نا آپ کو، آپ کے امن کو خراب کرنے کے لیے آپ کے اندر سے جو چھپی ہوئی، جیسے نا جنات کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی حالت، تو آپ کے اندر کی وہ حالت اس کو باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کو دنیا کو ظاہر کر دیں کہ دیکھو یہ تو اتنا نیک پارسا بننے کی کوشش کرتا ہے لیکن اندر سے یہ کیا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ ہر جگہ پہ چھپے ہوئے موجود ہیں۔ تو اللہ کے سوا کوئی بھی ہمارا ولی اور وارث نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ نا آپ کے اندر سے آپ کے امن کو نکال کے لوگوں کو ظاہر کر کے آپ کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی کہ آپ کو کون کیا کرنا چاہتا ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی سوچ کو ٹھیک کرنا ہے، اور کس طریقے سے کرنا ہے یہ پھر آپ کو یہ کتاب بھی بتائے گی، اور آپ کے عمل بھی آپ کو بتائیں گے۔ جب جتنی دفعہ عمل کریں گے تو آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ اپنے آپ کو ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ یہ تمہارے رب پر لازم ہے اور مقرر ہے۔ ہاں، میرا جو رب ہے اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ ضرور ہر کسی کو جب وہ کلام پاک کے اندر داخل ہوگا تو اس کی آزمائش کر کے اس کو ضرور رستہ دکھائے گا اور اس کو بتائے گا۔ پہلے اس کی آزمائش تو کرے نا، پہلے آزمائش میں پاس ہوگا تو پھر اس کو اللہ کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی ساری چیزیں اور سب کچھ بتائے گا۔ جیسے میرے ساتھ کچھ واقعات ہوتے ہیں تو ان واقعات کو میں اس کتاب کے ساتھ اس جگہ پہ جوڑتی ہوں تو مجھے سمجھ آنے لگ جاتی ہے۔ تو آپ لوگ تو میرے ساتھ تھے نہیں اس وقت جب میرے ساتھ کوئی واقعہ ہوا، تو میں اپنے واقعے کو میں خود دیکھ سکتی ہوں کہ میرے ساتھ کیا واقعہ ہوا اور اس کو میں ٹھیک کر سکتی ہوں۔ اگر غلط ہوا تو ٹھیک کر سکتی ہوں، صحیح ہوا تو شکر ادا کر سکتی ہوں۔ آگے ہے، تو اللہ کے اوپر لازم ہے کہ کس کو کیا نتیجہ دے گا، کس کو کیا نتیجہ نہیں دے گا، اور ہمارے اندر ہی اللہ موجود ہے، ہمارے ساتھ ہماری، جیسے لکھے نا کہ جب پوچھتے ہیں میرے بندے پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، تو کہہ دو کہ میں تمہاری شہرک سے قریب ہوں۔ تو وہ میری شہرک کے قریب ہے، تو مجھے اس کو کہیں اور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو لوگ دنیا والے دنیا میں جا کے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو ہمیں اس کو تلاش کرنے کے لیے دنیا کے اندر جا کے اس کو تلاش نہیں کرنا، اس کو اپنے اندر تلاش کریں تو آپ کو وہ مل جائے گا۔ اگر آپ دنیا کے اندر جا کے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو دنیا میں بھی ملے گا۔ دیکھیں، جیسے دنیا کا کوئی انسان ہے، وہ اللہ کی کسی صفت کے اندر موجود ہے، تو مجھے پتہ چل جائے گا یہ اللہ کی صفت کے اندر موجود ہے یا یہ شیطان کی صفت کے اندر موجود ہے۔ تو جو اللہ کا بندہ بن جائے گا اللہ اس کو دکھا دے گا، بس دیٹس اٹ۔ نمبر 72 ہے سما ننجی الذین تقوا نظر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے۔ ہاں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو انسان اپنے اوپر توجہ کرتا ہے، جب کوئی اس سے غلط کام ہو جاتا ہے یا صحیح کام ہو جاتا ہے یا جو کچھ بھی ہو جاتا ہے، جب وہ اس کے اوپر پرہیزگاری کرنے کے لیے، یعنی پرہیزگاری کا مطلب ہے جب مجھ سے کوئی کام ہو جاتا ہے، کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، تو میں اس کے اوپر غور و فکر کرتی ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کر کے کہ ہاں یہاں پہ میری غلطی تھی، مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ تو جب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، تو آپ کو بھی پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے۔ اس کا مطلب یہ لکھا جا رہا ہے ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے، اس کا مطلب میرے اندر میرا اللہ میرے ساتھ موجود ہے، جو میرا امتحان لیتا ہے، مجھے چیزیں دکھاتا ہے، مجھے بتاتا ہے اور مجھے بتاتا ہے کہ کس طرح سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، کس طرح سے نہیں کرنا۔ تو وہ میرے اندر سے اب یہ بول رہا ہے، یعنی اللہ ہے، میں نہیں ہوں، یہ میں نہیں بول رہی۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے۔ کیا میں پرہیزگاروں کو نجات دیتی ہوں؟ نہیں، میں تو نہیں دیتی، لیکن میں بول رہی ہوں کرتے ہیں۔ کس کی تلاش کرتے ہیں؟ کون سے لوگ؟ کس کی تلاش؟ مجھے نہیں پتا آپ کس کی تلاش بول رہے ہیں، کون سے لوگ تلاش کرتے ہیں؟ جو کرنا چاہیں گے وہ کریں گے۔ ہاں، پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے اندر جس سوچ نے کہا کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا اور میری غلطی ہے، اس نے مان لیا تو اس کو نجات مل جائے گی۔ اور جو پرہیزگار ہونے کا وعدہ کرے گا کہ آئندہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا، تو اس کو نجات مل جائے گی۔ اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اس کا مطلب جو خود کے اوپر ظلم کرتے ہیں نا، پھر ان کو اسی حالت میں چھوڑ دیا جائے گا کہ تم باز آنے والے لوگ نہیں ہو، تم اسی میں ایسے ہی رہو۔ کیونکہ گھٹنوں کے بل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ، یعنی
ان کو جھکایا بھی جاتا ہے، لیکن وہ جھکنے کو تیار نہیں ہوتے، کہ وہ اپنے آپ کو نا جھکنے، کہیں نہ کہیں پہ وہ ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں پہ ان کو کچھ نہ کچھ کیا جاتا ہے، لیکن وہ جھکنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ جو جھکنے کو تیار ہو جاتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قبول کر لیتے ہیں۔ یعنی یہ جو لکھا ہے نا کہ مسلمان جو سرنڈر کر دیتا ہے، اللہ کے حکموں کے اوپر سرنڈر کر دیتا ہے، گھٹنوں کے اوپر گرا ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا قبول کوئی نہیں کر رہے ہوتے، کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں میں ہی میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں جو بول رہی ہوں یہ میرے اندر سے، میرا اللہ کی طرف سے میں آپ کو باتیں بیان کر رہی ہوں۔ میرا کچھ بھی نہیں ہے، میری اوقات بھی کچھ نہیں ہے۔ تو جس نے جہاں پہ رہنا ہے وہ وہیں پہ گر جائے گا۔ وہ جو گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کے حکم کے آگے جھک جائے گا تو وہ اس کو قبول کر لیا جائے گا۔ جو گھٹنوں کے بل گرے گا لیکن قبول نہیں کرے گا اپنی غلطی کو، تو وہ وہیں کا وہیں پڑا رہ جائے گا۔ وہ اپنے تکبر کے اندر، اپنی برائیوں کے اندر اور زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ وہ باز نہیں آ رہا۔ جو انسان اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرے گا وہ باز نہیں آئے گا، پھر اس کے ساتھ ویسی سلوک ہوگا جو اس میں لکھا ہوا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ اس کا مطلب ہے ندا دینا، ندا ندیہ۔ اوکے، اور جب ان لوگوں کے ساتھ، ان لوگ نہیں لکھا ہوا، یہ لوگ نہیں ہیں، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں یا اس کو لنک کیا جاتا ہے، تو جو انکار کرنے، جو کافر ہیں، انہوں نے کیا لکھا ہے؟ کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے کس کا مکان، یعنی کس کا مقام جو ہے، مقامن لکھا ہوا ہے، مقام، کس کا مقام، کس کا فریق میں سے مکان کس کا اچھے ہیں، اور مجلس کس کی بہتر ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گی کہ شکر الحمدللہ رب العالمین، ان کی جگہ پہ اچھی ہے، ہماری جگہ پہ اچھی ہے۔ لیکن ایک اور بات بتاتی چلوں کہ یہاں پہ اللہ کے کلام کے اندر جو داخل ہوتا ہے، اس کو پھر سکون جس کو ملنے لگ جاتا ہے، جو امن میں آ جاتا ہے، جو امن میں آیا ہوتا ہے اس کی مجلس سب سے بہتر ہے۔ جو اللہ پہ ایمان لایا ہوتا ہے اس کی مجلس سب سے بہتر ہے۔ جو اللہ پہ ایمان نہیں لایا ہوتا، جو اپنے اکابرین کے اوپر ایمان لایا ہوتا ہے، تو ان کی مجلس کیا ہوگی؟ سوچیں کہ ایک انسان بندہ پرست ہے، اس کو اتنے بندوں کی باتیں ماننی پڑتی ہیں، اس کو حضرت محمد کو بھی بڑا ماننا پڑتا ہے، اس کو کیا نام ہے اس کا، اپنے علی حسن حسین کو، فاطمہ کو ماننا پڑتا ہے، اس کو عمر اور پتہ نہیں کس کو ماننا پڑتا ہے، کسی کو مرزا غلام احمد کو ماننا پڑتا ہے، پھر ان کے خاندان والوں کو ماننا پڑتا ہے، ان کو بڑا بنانا پڑتا ہے، اپنے سے زیادہ ان کو ویلیو دینی پڑتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ خود کو ویلیو نہیں دے رہے ہیں، لیکن آپ ان کو ویلیو دے رہے ہیں جن کو آپ کبھی زندگی میں ملے ہی نہیں، جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو وہ اس مقام پہ لے کے جائیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اپنی سوچ کو ٹھیک کر لیں، تو خود کو وہاں پر لے جائیں۔ آپ خود کو ٹھیک کرنے کی بجائے دوسرے لوگوں کو ویلیو دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے والے زیادہ بہتر ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک لحاظ سے اگر دیکھا بھی جائے کہ دنیا کا ہر انسان مجھ سے بہتر اس لیے ہے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کسی کام میں مجھ سے بہتر ہو اللہ کے نزدیک، تو اس لیے میں کسی کو جج کرنے کی قابل نہیں ہوں کہ میں کسی کو جج کروں کہ تم ٹھیک ہو، تم یہ ہو، تم وہ۔ یہ ہم لوگ جو جج بن جاتے ہیں نا دوسروں کی، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ دوسروں کا جج بننے کی کوشش نہ کریں، اپنے جج بنیں خود، کہ میں نے کیا کرنا ہے اور میرے لیے کیا ٹھیک ہے اور میرے لیے کیا ٹھیک نہیں ہے۔ آگے ہے پرہیز نہیں، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں لنک کی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں کس کا مقام اچھا ہے۔ اچھا دیکھو، ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دماغ کے اندر، ہماری سوچ کے اندر، ہمیں یہ اپنی زندگی کی، جیسے میرے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا، اس واقعے کو میں اپنے ذہن کے اندر رکھ کے اور پھر میں اس چیز کو دیکھ رہی ہوں، تو دیکھ رہی ہوں کہ کون زیادہ بہتر ہے، وہ جو لڑائی کرنے کی شروعات کرنا چاہتا ہے یا وہ جو لڑائی کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو میں نے اپنے آپ کو دیکھا، میں لڑائی ختم کرنے والوں میں سے تھی، تو میں نے ختم کرنے کی کوشش کی، تو شکر الحمدللہ یہ طاقت بھی اللہ نے دی، تو لڑائی ختم کرنے والوں میں سے، وہ لڑائی کرنا کا سٹارٹ بھی کبھی نہیں کرتے،
مجھے ضرورت ہی کیا. دیکھیں نا، جب میں نے آپ کو بولا نا کہ آپ اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتے ہیں. یہاں پہ لوگ کیا ہیں، اتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ اپنے کام سے کام نہیں رکھتے، دوسروں کے معاملات کے بیچ میں گھسنا شروع ہو جاتے ہیں کہ تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا. بھئی دوسرا جو بھی کر رہا اس کو کرنے دینا. میں کلام پاک کو پڑھ رہی ہوں، اس سے آپ کا کیا لینا دینا؟ اس کلام سے آپ کا کیا لینا دینا؟ یہ میں ان لوگوں کے لیے پڑھ رہی ہوں، ان لوگوں کو بتا رہی ہوں جو اس کو سمجھنا چاہتے ہیں یا جو سیکھنا چاہتے ہیں. تو میں خود بھی سیکھ رہی ہوں اور دوسروں کو بھی بتا رہی ہوں کہ اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے. کوئی سیکھنا چاہے تو سیکھ لے، نہیں سیکھنا چاہے تو نہ سیکھے. بس اتنی سی بات ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. تو جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں مقام کس کا اچھا ہے. تو اب دیکھ لیں، جو لڑائی جھگڑا فساد کرنے والے ہیں ان کا مقام اچھا ہوگا، یا جو اپنے آپ کو امن اور پیس میں رکھنا چاہتے ہیں ان کا مقام اچھا ہوگا. تو مقام کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی جگہ جہاں پہ وہ مقام جہاں پہ اس کو رکھا جاتا ہے. تو میرے اندر تکبر، لالچ، غیبت یہ سب ختم ہوا. تو دوسرے لوگوں کا بھی میں یہ بتاؤں کہ ہو سکتا ہے وہ اپنی طرف سے وہ ٹھیک ہو، لیکن ان کا طریقہ جو ہے وہ تھوڑا سا سخت والا ہے. تو انسانوں کو اپنے طریقے کو، اپنے آپ کو نرم کرنا پڑے گا، اپنی سوچ کو نرم کرنا پڑے گا. تو میں اپنے آپ کو بھی دیکھ رہی ہوں، تھوڑا میں بھی سخت ہو جاتی ہوں کبھی کبھی. تو مجھے بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. تو آپ لوگ بھی اگر میں اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ مجھے سختی لگتی ہے کہ میں سخت کر رہی ہوں، تو آپ لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی سختی سے کسی کے ساتھ پیش آتے ہو. تو اس لیے کوشش کریں کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، تاکہ آپ کے اوپر بھی اور ہمارے اوپر بھی رحم کیا جا سکے. اور آگے ہے وقم اور مجلس کس کی بہتر ہے. مجلس کس کی بہتر ہے، یعنی مقام کو انہوں نے مجلس کر دیا. کوئی بات نہیں، اٹس اوکے. احسن ہے، احسن تقویم جس کو کہا، احسن یعنی بہتر ہے، اچھی ہے، احسن ہے. تو وہ میں دیکھتی ہوں کہ ہر وہ انسان جو اپنے آپ کو پاکیزہ، طہارت والا یا پاک کر لیتا ہے، تو اس کی مجلس اچھی ہے سب سے، یا اس کا مقام اچھا ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئًا. اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دیں. وہ لوگ ٹھاٹھے اور نمود میں کہیں اچھے تھے، کہیں بہتر تھے ان سے. جیسے وراثت میں ان سے زیادہ بہتر تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اندر بہت ساری قومیں آئی ہیں یا امتیں آئی ہیں ہمارے اندر ہی. ہر انسان کے اندر بہت ساری امتیں، اور یہ کلام پاک کے اندر بھی بہت ساری امتیں آئیں، داخل ہوئیں پھر نکل گئیں، پھر داخل ہوئیں پھر نکل گئیں. لیکن خود کو ٹھیک کرنے کی کسی نے کوشش نہیں کی. یقین کریں اس کلام پاک کے اندر داخل ہونے کے بعد یہ لوگ نا، جتنے بھی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، خود کو ٹھیک کرنے کی بجائے لوگوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں کہ دنیا کا ٹھیکہ لے لیتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو ٹھیک کرنا ہے. تو خود کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ تو شاید میں ہی وہ واحد انسان ہوں جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا اور کہا کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گی، کوشش کروں گی غلطیوں سے، جو غلطیاں کروں گی اس سے اپنے آپ کو سدھاروں گی اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی. تو اس طرح سے کوشش کر رہی ہوں. میری کوشش کتنی کامیاب ہوتی ہے کتنی نہیں ہوتی، یہ اللہ بتائے گا. مجھے دنیا کا کوئی انسان مجھے نہیں بتائے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ سے زیادہ آپ تو نہیں جانتے ہو نا. تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، اور آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہوگا. جان لیں گے کہ مکان کس کا برا ہے اور لشکر کس کے کمزور ہیں. اب دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں، جو اسپائڈر ویب جو ہوتی ہے وہ کتنی کمزور ہوتی ہے، لیکن اس کا گھر ہے، جس نے اسپائڈر ویب بنائی ہوئی ہے وہ کتنے کمزور سی بنا کے، کمزور سا گھر ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ اور اسی کمزور سے گھر کے اندر، یقین کریں اس کمزور سے گھر کے اندر کتنا بڑا وہ جو انسیکٹس ہوتے ہیں ان کو وہ جمع کر لیتا ہے. اسپائڈر جو ہوتا ہے وہ چھوٹے سے گھر کے اندر، چھوٹے باریک سب سے کمزور کے اندر کتنا مضبوط وہ جو انسیکٹ ہوتا ہے اس کو جمع کرتا ہے. کیسے میں آپ کو بتاتی ہوں. اس کی جو اسپائڈر ویب ہے وہ بالکل باریک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ نا ہوا بھی چلتی ہے نا، اس سے بھی اس کو یعنی وہ ٹوٹتی نہیں ہے، وہ ختم نہیں ہوتی ہے. وہ کس طرح سے بنی ہوتی ہے کہ اس کا طریقہ اس طرح کا بنا ہے کہ وہ نہیں، ایک طرح سے مضبوط بھی ہے اور ایک طرح سے کمزور بھی ہے. اسپائڈر ویب جو ہے، جو اس کا گھر ہے اسپائڈر کا. اسپائڈر کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے شکار کو چھپانے کے لیے، شکار کو پکڑنے کے لیے وہ ایسا جال بچھایا ہوا اس نے
کہ اس کے شکار کو نظر نہیں آتا کہ یہ میرا شکار ہے. اسی طرح سے ہم لوگ جو ہیں ہم بھی جب اسپائڈر کا شکار، جیسے ہم لوگ شکار کسی کا ہونے لگتے ہیں تو وہ ہم لوگوں کو کس طرح سے کنٹرول کر لیتا ہے، وہ کیسے ہماری سوچ کو سلب کر لیتا ہے. تو یہ اسپائڈر ہوتے ہیں. یہ آپ کو نا یہ جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا فساد کرنے والے لوگ ہیں، یہ اسپائڈرز ہیں، اور ان کا اسپائڈر کا گھر ہے، اور یہ آپ لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ لوگوں کو نا گھیر گھار کے اپنے گھروں کے اندر لے کے جانے کی کوشش کریں. تو وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ ان کا لشکر بہت کمزور ہے. یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح پھنسا لیں ہم لوگوں کو بھی، اپنے جال میں ڈال لیں تو ہم بھی ان کے جال میں چلے جائیں. تو ہمیں جب پتہ چل جاتا ہے تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمیں کہاں سے نکلنا ہے اور کہاں سے نہیں نکلنا. تو شکر الحمدللہ رب العالمین. اچھا، وَيَزِيدُ اللَّهُ، یہ ہے 76 ہے. وَيَزِيدُ اللَّهُ، کہہ دو کہ جو گمراہی میں پڑا ہوا ہے، جو گمراہی میں پڑا ہوا ہے اللہ اس کو آہستہ آہستہ مہلت دیے جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کو گمراہی ملی ہوئی ہے نا، گمراہ ہوئے ہوئے، اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. لیکن جو اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے، پھر ان کے لیے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. اس کا مطلب جب ہم لوگوں میں بھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں، تم اپنے آپ کو باز کرو، اپنے آپ کو چینج کرو، اپنی سوچ کو چینج کرو. جب ہم باز نہیں آتے تو پھر ہم جب دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہوا وہ ٹھیک ہو، وہ بالکل سچ ہے. جب انسان کو، یا ہم لوگوں کو خاص انسان کی بات ہو رہی ہے، تو خاص انسان کو جب سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے، خواہ عذاب خواہ قیامت، تو جان لیں گے کہ مکان کس کا برا ہے. اس کا مطلب خواہ عذاب، اس کا مطلب اللہ چاہے عذاب ہو چاہے اس کو قیام کرنے کا مطلب، ساتھ کا مطلب ہوتا ہے گھڑی، ایک ایسی گھڑی یا ایک ایسا لمحہ جس میں عذاب دیا جائے. تو جب آپ کو عذاب دینے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اگر آپ اپنے اللہ کے حکموں کو یاد رکھیں گے تو پھر آپ بچ جائیں گے، لیکن اللہ کے حکموں کو یاد نہیں رکھیں گے تو بچ نہیں پائیں گے. قیامت تو جان لیں گے کہ مکان کس کا برا ہے. مکان یہاں لکھا ہوا ہے، اب دیکھیں یہاں پہ مکان جو ہے انہوں نے مکان کر دیا پچھلی والی آیت میں. اب دیکھیں نا، مجھے یہ چیز ان کی نا ٹھیک نہیں لگتی ہے کہ پچھلی والی جو آیت تھی وہاں پہ میں نے مکان پڑھا تو انہوں نے وہاں پہ مکان کو نا کچھ اور کیا تھا. رکے میں بتاتی ہوں. مکان، اور میں نے جا کے نا ہاں یہ دیکھیں، یہ ہے 57 ہے آیت، جس میں لکھا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. تو میں نے مکان کے جا کے نا وہاں پہ ڈی کوڈ بھی کیا تھا، لیکن مکان کا انہوں نے اونچی جگہ کو کہہ دیا تھا کہ جگہ کو کسی جگہ کو، تو یہاں پہ جگہ کر دیا اور یہاں پہ دیکھیں مکان کر دیا ہے. تو مکان کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایسی جگہ یا ایسا جہاں پہ آپ نے پناہ لی ہو. یا مکان جو ہوتے ہیں خالی مکان بھی ہوتے ہیں، بھرے ہوئے مکان بھی ہوتے ہیں. تو آپ نے کہاں پہ جگہ لی ہے، جو جگہ آپ نے چوز کی ہے اس جگہ کو کہا جائے گا کہ جگہ کو، یعنی ایک گھر یا دنیا جو ہے یہ ہمارا گھر ہی ہے. اور کیا ہے، اس دنیا کے اندر نہیں ہے، یہ ہمارا گھر ہے. تو اس میں جہاں پہ جائیں رہنا چاہیں، تو کوئی کہیں پہ خالی جگہ ہے کہیں پہ بھری ہوئی ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے تو کہ کس طرح سے. یہاں پہ مکان جو لکھا ہوا تھا کہاں گیا، مکان کہاں گیا، ہاں مکان ہوتا، ہاں یہ شر مکان، شر مکان یعنی شر پھیلانے والا جو مکان ہے، یا اس کو انہوں نے لشکر کر دی. چلیں ہم یہاں سے کہہ دو کہ جو گمراہی میں پڑا ہوا ہے اللہ اس کو آہستہ آہستہ مہلت دیے جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ہے گمراہ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو باز کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. جو اپنے آپ کو باز کر لیں گے وہ اللہ کی طرف آ جائیں گے. جو اپنے آپ کو باز نہیں کریں گے وہ وہیں پہ جھکے ہوئے وہیں پہ رہیں گے ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ تو جو وعدہ کیا ہے تو ہم لوگ اپنی چیزوں کو دیکھ کے ہم فوراً پلٹ آتے ہیں، اللہ کی طرف واپس آ جاتے ہیں. جو ان چیزوں کو دیکھ کے پلٹتے نہیں ہیں، اللہ کی طرف واپس نہیں آتے، وہ اسی جہنم میں رہیں گے. خواہ عذاب اور خواہ قیامت. خواہ عذاب خواہ قیامت کا مطلب یہ ہوا قیامت نہیں ہے، وہ گھڑی ہے، کوئی لمحہ ہے. تو عذاب کا مطلب ہے جب عذاب کا لمحہ
تیار کر لیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اب اس کو عذاب ملنا ہے، تو جان لیں گے کہ مکان کس کا برا ہے۔ اس کا مطلب پھر پتہ چل جائے گا آپ کو کہ عذاب کے لیے تیاری کیوں، آپ نے اپنی سوچ کو کیوں نہیں چینج کیا۔ جب ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے ہمارے اوپر، تو ہمیں اللہ کا حکم یاد آ جاتا ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ مکان کس کا برا اور لشکر کس کا کمزور ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ لشکر جو ہوتا ہے وہ جس نے اسپائڈر ویب بنائی ہوتی ہے نا، تو وہ پھنسانے کے لیے، تو جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل دی ہوگی نا، شعور دیا ہوگا، وہ اسپائڈر ویب کے اندر جا کے نہیں پھنسے گا، لیکن جس کو عقل اور شعور نہیں دی ہوگی وہ اس کے اندر جا کے پھنس جائے گا۔ تو لشکر تو وہی کمزور ہے جو اللہ کے حکم کے اوپر نہیں چلتا، جو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، وہی لشکر سب سے زیادہ کمزور ہے۔ جس کی نیت خراب ہوتی ہے وہ لشکر کمزور ہے، جس کی نیت اچھی ہوتی ہے اس کا وہ کمزور نہیں ہے۔ 76 ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا خَيْرٌ مَرَدًا۔ اور جو ہدایت یاب ہیں، ہدایت یاب تو نہیں، ہدایت لینے والے ہیں، اللہ ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے۔ یعنی ہدایت یاب کو تھوڑی ہدایت دی جائے گی، جو ہدایت لینے والے ہوں گے نا، جو ہدایت لینا چاہتے ہوں گے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ جو لینے نہیں، یہ ہدایت یاب نہیں ہے، ہدایت لینے والے، ہدایت لینے والے، ہدایت لینے والے ہیں، جو ہدایت لینے والے ہیں اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے۔ اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے صلے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہے۔ اس چیز کی میں گواہی دیتی ہوں کہ ہم لوگوں میں سے جو بھی اللہ سے ہدایت لینا چاہتا ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور زیادہ ہدایت، مزید ہدایت دیتا ہے اس کو، اس کے اعمالوں کے بدلے میں جب وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے۔ اور نیکیاں جو باقی، دیکھیں نا آپ، یہ کتاب میں کتنا غلط انہوں نے بات لکھی ہے کہ جو ہدایت یاب ہے اللہ ان کو اور ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت یاب کیا مطلب ہے؟ جو ہدایت یاب ہے اس کو ہدایت کی ضرورت تھوڑی ہوگی، جو ہدایت لینے والا ہوگا، جس کو ہدایت کی ضرورت ہوگی، جو لینا چاہتا ہوگا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور زیادہ ہدایت دے گی۔ اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے صلے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب جب میں کلام پاک کو پڑھ رہی ہوتی ہوں تو اس وقت تو مجھے اللہ کی کتاب کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، جب اللہ کا کلام یا اللہ کی آیتیں میرے سامنے نہیں ہوتی ہیں اور جب مجھے ان کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے تو اس وقت میرا یوسف علی وہ والی صف میں آ جاتی ہوں جو اس نے خواب دیکھا تھا کہ وہ 7 گائیں کمزور ہیں اور 7 گائیں موٹی ہیں تو وہ اس کو کھا رہی ہیں۔ تو جب تک کلام پاک مجھے مل رہا ہے تو یہ موٹا ہے، یعنی میرے پاس علم بہت مضبوط ہے اور اچھا ہے، لیکن جب میں کلام پاک کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو میرے پاس اتنا زیادہ علم نہیں ہے، تو اس کو جو کہا گیا تھا کہ وہ 7 سال جو ہیں وہ ایسے ہوں گے اور 7 سال جو ہیں وہ ایسے ہوں گے، جس میں وہ تم نے پہلے جو جمع کیا ہوگا وہی تم کھاؤ گے۔ اس کا مطلب جب تک مجھے کلام پاک کا علم مل رہا ہے اس وقت تک تو میں کھا رہی ہوں، اس وقت تک تو میں لے رہی ہوں۔ 7 کا مطلب 7 اور 7، تو اس کا مطلب جتنی دیر تک کلام پاک کو میں حاصل کر رہی ہوں زندہ رہ کے جاگ کے، اتنی دیر تک ہی میں زندہ یعنی دنیا کی زندگی گزارتی ہوں، پھر باقی کا وقت جو ہے وہ سو جاتی ہوں۔ تو سونے کا بھی اس کے اندر ٹائم ہوتا ہے۔ کتنے گھنٹے میں 3 بجے سے شروع کی تھی، 4 گھنٹے میں تقریباً پڑھ رہی ہوں، 4 آورس میں نے تقریباً پڑھا۔ تو 4 کے بعد جو باقی کا جو ہے تقریباً 12 بجے تک مجھے علم آتا رہتا ہے، مجھے سمجھ آتی رہتی ہے، 11-12 بجے تک مجھے اس کی سمجھ آتی رہتی ہے۔ اس کے بعد جا کے پھر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے میرا ساتھ ہوتا ہے، تو تقریباً 12-1 بجے تک سمجھ آتی ہے، اس کے بعد اتنا نہیں آتی ہے لیکن کم آتی ہے۔ تو جو نہیں آ رہی ہوتی سمجھ، تو وہ میرا جو وقت ہے نا وہ سب سے کمزور میرا وقت ہے، جس کو کمزور کہہ سکتے ہیں، جس کی میں مجھے سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو ہدایت دیتے ہیں اور تمہارے پروردگار کے صلے کے لحاظ سے خوب ہے اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ انجام میرا کیا ہے؟ سب سے شکر الحمدللہ رب العالمین، جو اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہے اس کا صلہ پھر اس کا انجام پھر بہتر ہو جاتا ہے۔ آگے ہے 77 ہے افریت الذی کفر بآیاتنا وقال لا اوتینا مالا ولدا۔ اچھا، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا کہ مال اور اولاد مجھے ملے گا۔ دیکھیں یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے ملے گا، یہ ملے گا، یہ سب صرف منہ کی باتیں ہیں ان لوگوں کی کہ مال۔ دیکھیں میں نے کلام پاک کے اندر آپ کو بتایا کہ مال کیا ہے، میرا مال کیا ہے۔ اللہ کا جو کلام ہے، اللہ کی کتاب جو ہے، اس کا جو علم ہے نا، میرے لیے سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ میری سانسیں، میری زندگی، میرا زندہ رہنا، یہ میری اور جو شعور کے ساتھ زندہ رہنا وہ میرا مال ہے۔ جو شعور ہے وہ میرا مال ہے، اور جو زندگی جو اللہ نے دی ہے، سانسیں، یہ جو سب کچھ جو جسمانی طور پہ جو مجھے زندگی ملی ہے، تو یہ والی زندگی میرا مال ہے۔ تو اولاد کیا ہے؟ اولاد یہ ہے میری، جو میں نے اعمال کیے ہیں، جو اچھے اعمال کیے ہیں، وہ میری نیک اولاد بن کے مجھے وہ میرا ساتھ دیتی ہے اور مجھے اس کے بدلے میں صلہ ملتا ہے، تو وہ میری نیک اولاد ہے۔ اولاد اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جسمانی طور پہ جو بچے آپ کے پیدا ہوتے ہیں اس والی اولاد کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ اولاد جو ہے جو آپ نے عمل کیا ہوگا، اس عمل کے بدلے میں جو آپ کو نیک اولاد، جیسے کہتے ہیں نا نیک اولاد ہے، اس کو واپس کر دی جائے گی۔ تو مجھے میری نیک اولاد کیا واپس کیجیے؟ میرے نیک اعمال میرے واپس کر دیے جائیں گے، جو نیکیاں، جو کہتے تھے نا نیک، تمہیں تمہاری نیک اولاد بھی واپس تمہیں لوٹا دی جائے گی۔ تو نیکیاں جو ہیں، میں نے جو نیکیاں کی ہوں گی وہ مجھے واپس لوٹائی جاتی ہیں یہاں کلام پاک کے اندر۔ تو جو انسان اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا، اپنی سوچ کو درست کرے گا، تو اس کو اس کی نیکی واپس لوٹا دیے گا۔ بھلا تم نے اس کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا؟ یعنی دیکھیں میرے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں آتی ہیں تو میں انکار نہیں کر سکتی ہوں، اس لیے انکار نہیں کرتی ہوں کہ پہلے زمانے میں ضرور ہم لوگ ایک دوسرے کا انکار کر لیا کرتے تھے، لیکن اللہ کی نشانی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں کوئی علم دیتا ہے یا کوئی چیز دیتا ہے تو ہمیں اس کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، اپنی سوچ کو کیسے بدلنا ہے۔ اور کہنے لگا کہ مال اور اولاد مجھے ملے گا، نہیں، کسی کو بھی یہ بات بالکل غلط ہے کہ کوئی اگر دعویٰ کرے کہ مجھے یہ سب کچھ ملے گا، اللہ کی کتاب کا علم بھی مجھے ملے گا، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو انسان اپنے اعمالوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا، اپنی سوچ کو چینج کرے گا، اپنے آپ کو بدلے گا، تو اس کو یہ کتاب کا علم ملے گا۔ اور کتاب کا علم جو ہے یہ آپ کے اعمالوں کے بدلے میں ملتا ہے، اور یہ اولاد جو ہے وہی ہے، میری اولاد وہی ہے جو دیکھیں ان کے اندر بھی چلے جائے نا، جو ہندو ہیں وہ جیسے سکھی ہمیں بتایا کرتی تھی کہ ہمارا ہم تو عمل کہتے ہیں اس کو، وہ لوگ کوئی اور لفظ بولتے ہیں کہ مجھے لفظ نہیں یاد آ رہا کہ وہ کیا لفظ بولتے ہیں اس کے بدلے میں، کہ ہمارا کرم، جو کرم کرو گے تو وہی تمہیں ملے گا، کچھ اس طرح سے تھا وہ لفظ ان کا۔ تو ہمارے پاس بھی جو بھی ہم عمل کرتے ہیں وہ اسی کے بدلے میں ہمیں ملتا ہے۔ تو ہر جگہ پہ جو آپ نے کیا ہوگا اسی کا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو کیا ہوگا اس کا بدلہ پاؤ گے۔ تو کتاب کے اندر بھی یہ جو کتاب کا علم ہے نا، یہ اس کو ملے گا جس نے اچھا کرم کیا ہوگا، جس نے اچھا بھلا کیا ہوگا کسی کے ساتھ، اور اپنے ساتھ بھی بھلا کیا ہوگا، اس کو ملے گا۔ نمبر 78۔ اچھا 78 کے لیے میں نا ایک منٹ رکھیے گا۔ یہ 78 پہ آ گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلکہ ایک منٹ رکے، میں ٹی لے آؤں، میں آ کے پڑھتی ہوں، ایک منٹ رکے۔